آئیے بڑھتے ہیں سبق کاہلی کے دوسرے پیراگراف کی طرف۔ تو پیراگراف شروع ہوتا ہے، ادھر آپ نشان لگائیں گے، ہاتھ پاؤں کی محنت، اور پیراگراف ختم ہوتا ہے حیوان صفت ہو جاتے ہیں۔ یہاں آپ کلوز کریں گے۔ دوسرا پیراگراف آپ کتاب سے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی ہم کس پیراگراف کی بات کر رہے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں حوالہ متن کی طرف۔ حوالہ متن میں سبق کا نام کاہلی اور مصنف کا نام سر سید احمد خان آپ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے سیاق و سباق کی، تو آئیے سیاق و سباق کا جائزہ لیتے ہیں۔ سیاق و سباق میں آپ لکھیں گے کہ یہ نثر پارہ سبق کے پہلے حصے سے لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے سر سید احمد خان نے اس بات پہ توجہ دلائی ہے کہ جسمانی کاہلی سے ذہنی کاہلی زیادہ بری ہوتی ہے۔ لوگ صرف ہاتھ پاؤں ہلانے کو کافی سمجھتے ہیں، لیکن اپنی دماغی طاقتوں کو کام میں نہیں لاتے۔ اس نثر پارے کے بعد سر سید فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جو عام زندگی میں اپنی تعلیم اور عقل کو کام میں نہیں لاتے۔ ایسا کرتے رہنے سے ان کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور ان میں اور حیوانوں میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ آئیے بڑھتے ہیں دوسرے نثر پارے کی تشریح کی طرف۔ اس نثر پارے میں سر سید احمد خان نے روزمرہ زندگی کی ایک دلچسپ حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے، اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بایولوجیکل نیڈز کو پورا کرنے کے لیے محنت مزدوری کرتے ہیں، حصول رزق کے لیے نکلتے ہیں۔ دہاڑی دار، جنہیں ہم عام لفظوں میں دہاڑی دار کہتے ہیں، اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ سر سید کا کہنا ہے کہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پر محنت مزدوری کرتے ہیں، بھاری بھرکم کام انجام دیتے ہیں، ان میں چستی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ وہ اپنی صلاحیتوں کا زیادہ بہتر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جنہیں روزانہ کی بنیاد پہ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ یا تو خوشحال ہوتے ہیں یا کوئی جاگیردار صاحب ثروت لوگ ہوتے ہیں۔ سر سید کہتے ہیں کہ ان کی صلاحیتوں میں آہستہ آہستہ کمی آ جاتی ہے اور وہ غیر مہذب ہوتے جاتے ہیں۔ ان باتوں کو آپ اپنے لفظوں میں لکھیں گے تو آپ کے اس نثر پارے کی تشریح مکمل ہو جائے گی۔